السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان پہ تبصرے اور تجزیے بھی شامل ہوں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ٹی ایل پی کے احتجاج کے حوالے سے. سعد رضوی اس وقت کہاں ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ کا کل انتخاب ہوا، لیکن وہ انتخاب ابھی بھی ایک کنٹروورسی کا شکار ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، اور بڑی ہی گہری قسم کی ملاقات ہوئی، بڑی فرینڈلی قسم کی ملاقات ہوئی. آگے چل کے ویلاگ میں اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلی گفتگو ٹی ایل پی کے حوالے سے. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں جن لوگوں نے دیکھا، بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا، تقریباً 1 ملین سے بھی زائد لوگ تھے، میں نے دیکھا کہ جنہوں نے ہماری وہ ویڈیو دیکھی. اب اس پہ تازہ ترین اپڈیٹس بھی جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ میرے اس سلسلے میں ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی پورے پاکستان کے اندر کہ سعد رضوی صاحب کو جو ہے وہ کوئی گولیاں لگی ہیں اور شاید وہ کوئی زخمی ہو گئے ہیں. تو اس سلسلے میں میری آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان سے میری گفتگو ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ انہیں کوئی گولیاں لگی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے یہ پولیس کا ورژن ہے، جو ایک آفیشیل ورژن اگر آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسری بات یہ، ایک اور جو اپڈیٹ اس کے بعد میری شام کو ان سے دوبارہ بھی بات ہوئی، کل شام کو. تو میں نے ان سے پوچھا جی وہ اس وقت کیا آپ کی حراست میں ہیں، کیا آپ کی تحویل میں ہیں، وہ اور ان کے بھائی جو ہیں انس رضوی، کیا وہ اس وقت آپ کی حراست میں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا جی آپ مجھے کوٹ کر کے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سعد رضوی اور انس رضوی دونوں ہی ہمارے پاس نہیں ہیں، دونوں ہماری حراست میں نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں ان کے مطابق، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ ہمارے نہیں بلکہ کسی ایجنسی کی بھی تحویل میں نہیں ہے. تو انہوں نے ایک بلینکٹ جو ہے وہ بیان دیا ہے اس معاملے کے اوپر کہ ان کے پاس اس وقت کوئی ان کی کسٹڈی جو ہے وہ دونوں بھائیوں کی نہیں ہے. اس کے بعد میں ابھی آتا ہوں، مجھے ٹی ایل پی نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کیا موقف دیا ہے میں اس ڈیٹیل کے اوپر بھی آتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری اطلاعات کے مطابق پولیس کے بہت سے جو جوان ہیں وہ بڑے شدید زخمی ہیں، 6 سے 7 جو ہیں وہ بڑے شدید زخمی ہیں، جبکہ 48 کل پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس یہ جو جھڑپ ہوئی ہے اس کے اندر وہ زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو بختر بند گاڑی تھی اس کو ان کے ٹرک نے آ کے ہٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے پولیس کے اندر جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں اور اہلکار جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو فی الحال نمبر ہے، ہم نے تقریباً 150 کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے، تحریک لبیک کے تقریباً 150 کارکنوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ اس وقت پورے پنجاب میں کیا کوئی بڑا احتجاج ہو رہا ہے، کوئی روڈ بلاکس ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی مختلف جگہوں کے اوپر جو ہمیں رپورٹس آئی ہیں وہ 10-10 12-12 15 لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، لیکن ہم نے ان کو جو ہے وہ کلیئر کر لیا ان ایریاز کو، اور ساری سڑکیں وغیرہ جو ہیں ہم نے کھول دی ہیں، تو اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا مجھے ایک اور بات پتہ لگی، وہ یہ تھی کہ کل مختلف سکولز کی جانب سے جو ہیں وہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا کہ جناب آج سکول بند رہیں گے اور بچے جو ہیں وہ نہ جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بات اب تصدیق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فی الحال کم از کم ٹی ایل پی کی جانب سے کسی احتجاج کی کال جو ہے وہ نہیں دی گئی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سکول جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں، تو ٹی ایل پی نے کم از کم احتجاج کی کوئی کال نہیں دی ہوئی. اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی احتجاج کرنا شروع کر دے تو وہ ایک اور بات ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مجلس شورا سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے ایک جو امیر ہیں، ان کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ تقریباً کوئی 3-3.5 منٹ کا اپروکسیمیٹلی ایک ویڈیو بیان ہے، جس میں وہ ایک تو اس پورے واقعے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے ایک یہ کال دے دی کہ جناب ابھی فی الحال کوئی احتجاج نہ کیا جائے. سارے احتجاج پورے ملک میں اگر کہیں پہ ہو رہے ہیں، کیونکہ کراچی، لاہور یا دیگر شہروں کے اندر، تو وہ احتجاج جو ہے وہ فی الحال بند کر دیے جائیں، اور جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد سب لوگ جو ہیں وہ داتا دربار کے باہر لاہور میں جو ہے وہ اکٹھے ہوں. اب یہ جو ان کا یہ جو ویڈیو بیان ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کے اوپر ٹی ایل پی نے واضح طور پہ اپنا موقف دیا اور انہوں نے اس بیان کو رد کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اس کو بالکل بھی اون نہیں کرتے، بلکہ ایز اے میٹر فیکٹ انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کا بیان ہے یہ ایڈیٹڈ بیان ہے. ابھی تک ٹی ایل پی نے آفیشیلی کسی قسم کی کوئی پروٹیسٹ کال جو ہے وہ نہیں دی ہوئی. دوسرا ان کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے کہ اس وقت سعد رضوی اور انس رضوی کہاں ہیں،
تو میرے جو ٹی ایل پی کے ترجمان ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا جب میں ترجمان کہتا ہوں تو یہ وہ شخصیت ہے جو ٹی ایل پی کے حوالے سے، میں نام ان کا جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی نہیں لے رہا کیونکہ انہوں نے خود مجھے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ کدھر ہیں اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ جی جب سے یہ حادثہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ہمارا سعد رضوی، انس رضوی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بتائیے کہ یہ جو گولیاں لگنے والی بات ہے کہ آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ٹی ایل پی کے ایک ورکر نے بتایا ہے کہ جی انہیں گولیاں لگی ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو کسی ٹی ایل پی کے ورکر نے کہا ہے آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیا میں آپ کے نام سے یہ بیان چلا دوں کہ جی ان کو گولیاں لگی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر ٹی ایل پی کے ترجمان ایک چیز کی تصدیق نہیں کر رہے تو پھر کوئی اور کون کر سکتا ہے؟ اور میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی ایل پی کے ترجمان ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسی جو ہے وہ جلوس کے اندر یا قافلے کے اندر یا اس احتجاج کے اندر سے وہ نکلے ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اکثر اوقات ظاہری بات ہے مختلف سیاسی جماعتیں ہم سے رابطے کرتی ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں، تو یہی صاحب جو ہیں وہ ہم سے ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے اور ٹی ایل پی کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دیتے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو اوتھینٹک خبر ہے وہ یہی دے سکتے ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ابھی جب ان کا احتجاج جو ہے وہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے نہیں نکلا تھا تو جو بھی ہمیں اس احتجاج کی اپڈیٹس موصول ہو رہی تھیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک آدھی دفعہ تو اس طرح بھی ہوا کہ میری کچھ سوالات تھے ان کے اس احتجاج سے متعلق، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے کہا منصور بھائی مجھے آپ 5 منٹ دیں، میں جو امیر صاحب ہیں یعنی کہ سعد رضوی، میں ان سے رابطہ کر کے ابھی آپ کو کال بیک کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے 5 منٹ کے بعد مجھے کال بیک کر کے سعد رضوی صاحب کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بھی دیا کہ جی یہ انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہی از این اوتھینٹک سورس۔ باقی یہ سوشل میڈیا چیٹر وغیرہ میں اس کے اوپر نہیں چل رہا، اس میں بہت سے فیک اکاؤنٹس بھی ہیں، میں سارا دن کل 24 گھنٹے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے فضول قسم کی چیزیں چلتی رہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کو گولی لگ جانا، کوئی کسی کا زخمی ہو جانا، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یہ اتنے آرام سے ایک صحافی ہونے کے ناطے ہمارے پہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی کی جان کے حوالے سے، اس کے زخمی ہونے کے حوالے سے، اسے گولی لگنے کے حوالے سے آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ کل کو اوتھینٹیکیٹ بھی نہ کر سکیں، جو اس کی وجہ سے پینک پھیل سکتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ بلا وجہ پریشان ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا ایک پبلک ریاکشن یا ان کے کارکنوں کا ریاکشن جو ہے وہ بہت ہارڈ آ سکتا ہے۔ سو ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ اس لیے میں بار بار میں نے کہا کہ میں نے ان سے انسسٹ کیا، میں نے کہا جی اگر تو آپ مجھے اس خبر کو تصدیق کریں گے تو پھر میں آپ کا نام لے کے چلاؤں گا، میں ایسی نہیں چلا سکتا، یا تو پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا پھر مجھے ایک سورس چاہیے جو جس کا میں نام کوٹ کر سکوں۔ جرنلسٹک ایتھکس جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ ان کو گولی لگی ہے، تو اس لیے ایٹ دا مومنٹ ویئر وی اسٹینڈ ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں گولی لگی۔ ایک دوسرا، ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بھی ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، دونوں بھائیوں کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، سو اس لیے وہ کہاں ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، آئی جی پنجاب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ایجنسی کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا وہ اسٹیٹس۔ دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ قتل کا مقدمہ جو ہے 302 کا مقدمہ دونوں بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے، انسداد دہشت گردی کا، مطلب اس کے اوپر اے ٹی ایس جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں، اس کی دفعات لگا دی گئی ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے اس ایف آئی آر کے اندر کہ جو ایک ایس ایچ او ہیں جن کا قتل ہوا ہے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، ان کے بارے میں یہ اس ایف آئی آر کے اندر یہ درج کیا گیا ہے کہ جی سعد رضوی نے جو ہے وہ خود ایک گن کے ساتھ جو ہے وہ فائر کیے ہیں اور پہلے وہ زخمی ہوئے ہیں، اس کے بعد دوسرے بھائی نے بھی جو ہے ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے رائفل اٹھائی اور انہوں نے بھی گولیاں چلائیں، اور اس کی وہ بھی جو ہے وہ گولیاں ان کو لگی ہیں ایس ایچ او کو، اور وہ زخمی ہوئے اور بعد میں جو ہے وہ زخموں کی تاب لاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ پوری ایک ایف آئی آر جو ہے وہ پورے دونوں بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی ہے، صرف 2 بھائی نہیں ہیں، اور بھی کارکنوں کے اوپر جو ہے یا دیگر جو لیڈرشپ ہے ٹی ایل پی کی اس کے اوپر بھی جو ہے یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ سو وی ڈونٹ نو فرینکلی اسپیکنگ۔ باقی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہر کوئی اپنی اپنی دکان کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو جو اوتھینٹک سورسز ہیں میں اس کے حوالے سے کم از کم یہ میں آپ کو تصدیق کر کے بتا رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پروٹیسٹ کے حوالے سے آئی انڈرسٹینڈ، ظاہری بات ہے ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے، اور ٹی ایل پی میں بائی دا وے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ان کے جو ترجمان تھے انہوں نے مجھے یہاں پہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے افراد شہید ہوئے ہیں ان کے نمبرز کے بارے میں نے کہا جی ان کے نمبرز کیا ہیں، چلیں یہ بھی مجھے بتا دیجئے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بھی بہت سی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 150 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 250 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 50 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 70 ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی نہیں پتا، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی نمبر نہیں ہے، ہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے ہوئے ہیں میں یہ نہیں بتا سکتا، میرے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں۔
سو بلا وجہ میں دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس طرح بھی جو ہے وہ بلا وجہ یہ نہ کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بالکل اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ 24 25 26 نومبر کا جب پاکستان تحریک انصاف کا جب احتجاج تھا اس پہ بھی یہ شہباز گل وغیرہ اس قسم کے لوگوں نے جو ہے, شہباز گل نے جو پہلی ویڈیو کی تھی اس میں اس نے کہہ دیا تھا جی 100 لوگ شہید ہوئے ہیں, بعد میں پتہ لگا اس نے جھوٹ بولا تھا. سو یہ اس قسم کے جو موقع ہوتے ہیں نا, یہیں پہ پروفیشنل جرنلزم ایکچولی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, دیٹ یور نمبر ہیز ٹو بی اوتھینٹک. آپ کے نمبر جو ہیں وہ مطلب اگر فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف تو خود بعد میں یہ کہتی رہی نا کہ 11 12 یا 13 یا 14 افراد تھے, یہ نمبرز ویری کرتے رہے ہیں, لیکن یہ نمبر ہونا اور 100 کا ہونا بہت فرق ہے. شہادتیں ہیں, وہ جانیں ہیں, وہ چاہے 11 ہیں 12 ہیں 13 ہیں یا 100 ہیں, وہ جانے ہیں, وہ فیملیز ہیں, وہ کسی نہ کسی کا وہ مطلب لخت جگر ہے, لیکن نمبر آپ کو ایکوریٹ بتانا چاہیے. سو اس لیے شہادتیں کتنی ہوئی ہیں اس کے بارے میں فی الحال ایون ٹی ایل پی بھی کوئی نمبر جو ہے وہ فی الحال نہیں دے پا رہی. اب جب تک ان کی طرف سے کوئی اوتھینٹک نمبر نہیں آئے گا میں بلا وجہ اس کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ. ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس کی گاڑیاں جو ہے ہمارے لوگوں کے اوپر چڑھائی گئی ہیں اور یہ بڑی ناانصافی ہے. انہوں نے کہا ہم سے مذاکرات کیے جا سکتے تھے, ہم چیزوں کو ریزالو کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. آخر کیوں نہیں کیا گیا؟ ظاہری بات ہے حکومت کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ہم نے بہت انگیج کیا انہیں, ہم نے بہت کوشش کی ان سے بات کرنے کی, لیکن یہ ہماری بات نہیں سن رہے تھے. تو ٹی ایل پی کے حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ معاملہ یہاں تک ہے. اب آ جائیے جو ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی خیبر پختونخوا کے حوالے سے, جہاں پہ کل 90 افراد کے ذریعے 90 ایم پی ایس کے ذریعے جو ہے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر لیا گیا. وہ معاملہ بھی جو ہے وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے اور اب ان سے حلف اٹھوایا جائے. اب اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے ان کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ اس کا باقاعدہ کیا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے. اسپیکر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایوان کے قائد جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں. اب اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ گورنر کی جانب سے کیا اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ سمری موو ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گورنر نے فی الحال جو پچھلا وزیر اعلیٰ تھا اس کا استعفیٰ فی الحال جو ہے انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس درخواست کو صرف قانونی حیثیت سے نہیں سن رہے بلکہ انتظامی حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا کہ جی آئین نے چیف جسٹس کو اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا یہ الیکشن آج ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آج ہوا ہے. جج صاحب نے سوال کیا کہ کیا اسپیکر نے گورنر کو سمری بھیجی ہے؟ اس پہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ جی سمری بھیج دی ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ نے 11 اکتوبر کو ہاتھ سے لکھا گیا استعفیٰ گورنر ہاؤس بھیجا تھا. گورنر نے 12 اکتوبر کو استعفے پر عجیب اعتراض اٹھایا اور کہا کہ وہ صوبے سے باہر ہیں, 15 کو واپس آ کر دوپہر 3 بجے ذاتی حیثیت میں علی امین گنڈاپور سے تصدیق کریں گے. سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ گورنر کو علم تھا کہ 13 کو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا, جان بوجھ کر انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اسپیکر نے گورنر کو حلف برداری کے لیے جو سمری بھیجی کیا وہ وہاں پر موصول ہو چکی ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی اسپیکر خود یہاں موجود ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت صوبے میں حکومت نہیں ہے, صوبے کو ایسا نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر گورنر 48 گھنٹوں بعد آتے ہیں تو اس کا تو انتظار نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کو گورنر کی رائے ضروری ہے اور اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے مخصوص نشستوں پر ممبران اسمبلی کے حلف پر بھی ہمارے خلاف کیس ہوا تھا. چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ گورنر ہاؤس سے سمری کی تصدیق کریں اور پھر ہم کل اس کا جواب یا رائے آنے کے بعد معاملے کو دوبارہ دیکھیں گے. تو آج جو ہے وہ دوبارہ اس معاملے کو پک اپ کیا جائے گا. اچھا ایک اور بات امپورٹنٹ بات ہے کہ آج میں نے کم از کم میرے خیال میں 6 سے 7 کالیں جو ہیں وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو کی تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس معاملے کے اوپر آ جائے, لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو آؤٹ آف ریچ ہوتے ہیں. عام طور پہ جو ہے وہ انٹرویوز دینے کے حوالے سے, ٹی وی اپیرنسز کے حوالے سے از کوائٹ ایکٹیو. اور مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے اپنے آپ کو بند کر کے رکھا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ٹی وی کے اوپر نہیں آتے. فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکسیسیبل ہیں میڈیا کو, لیکن اس موقع کے اوپر جب ان کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے تھا فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے تھے. میرے خیال میں سوالات بڑے سخت ہونے تھے جس کا شاید وہ جواب نہ دے پاتے, اس لیے وہ جو ہے وہ منظر عام سے ہی جو ہے وہ غائب ہو گئے ہوئے تھے, کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو جبکہ بہتر ہوتا کہ آتے اینکرز کے جرنلسٹ کے سوالوں کے جواب دیتے تاکہ کلیئر کٹ پتہ لگتا کہ جناب ان کی پوزیشن کیا ہے. اسی معاملے کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ بات ہوئی اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی.
اچھا پہلی بات تو میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ عظمہ بخاری جن کا پنجاب کے وزارت اطلاعات جن کے پاس ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اوپر کامنٹ کر رہی ہیں. مطلب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کامنٹ کرنے کا کیا سینس بنتا تھا. میرے لیے زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کل جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو آپ کے پنجاب کے اندر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے جس میں لوگوں کی شہادتوں کی بات ہے, زخمی ہونے والے افراد کی بات ہے. عظمہ بخاری صاحبہ سے اس پریس کانفرنس میں جب سوال کیا گیا جرنلسٹ کی جانب سے تو کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا ابھی ہم انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں, ابھی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن. مطلب دا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ از سیئنگ دیٹ دے ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن. آپ کے مطلب مریدکے کے اندر لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے, لاہور سے صرف چند کلومیٹر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عظمہ بخاری صاحبہ کو کوئی پتہ نہ ہو. لیکن پن ڈراپ سائلنس, بالکل بلیک آؤٹ کر دینا اس ایشو کے اوپر, نہ اس ٹاپک کی طرف جاؤ نہ کوئی سوال کرے گا. ویسے عظمہ بخاری صاحبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اوپر کامنٹ کر رہی ہیں. آپ پہلے اپنے صوبے کے اوپر تو کامنٹ کریں, اس کے بعد ان سے رابطہ کیا گیا, ان سے بھی میں نے رابطہ کیا کہ بھائی ان کا پوائنٹ آف ویو کوئی آ جائے. چپ, بالکل پن ڈراپ, میں فون ہی نہیں اٹھایا انہوں نے. تو انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ کتنی کو ایکسیسیبل ہیں, کتنا کو ان سے رابطہ ہو سکتا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی ڈی نوٹیفائی ہوئے بغیر وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب غیر قانونی ہے. ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیگم کے کہنے پر لگایا گیا, دوسرا باجی کے کہنے پر ہٹا دیا گیا. علی امین گنڈا پور 2 خواتین کی لڑائی میں قربان ہو گئے. جو کہتا ہے میں اپنے زور بازو سے آیا ہوں تو بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ علیمہ خان کو فرشی سلام کر کے آئے ہیں. علی امین مطلب یہ کہہ رہے ہیں آپ علیمہ خان کو فرشی سلام کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عظمہ بخاری صاحبہ یہ فرما رہی ہیں. علی امین گنڈا پور 2 خواتین کی لڑائی میں قربان ہوئے, بیگم اور باجی کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہے ہیں. مجھے تو خیبر پختونخوا کے بچوں کی قسمت پر ترس آ رہا ہے. آپ پہلے اپنے پنجاب کے بچوں کے اوپر تو کامنٹ کر لیں. پنجاب کے اندر کیا ہوا ہے, مریدکے کا انسیڈنٹ ہے, پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. بی بی سی اس کے اوپر سٹوری ہے, بی بی سی کی خبر ہے آپ کے سامنے, بی بی سی اس کی کوریج کر رہا ہے. بٹ دا انفارمیشن منسٹر آف پنجاب ڈز ناٹ ہیو اینی انفارمیشن آن دا انسیڈنٹ, شی ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سے. تو یہ حال ہے. مطلب آپ کو جواب دینا چاہیے کہ بھائی ایک وہ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا سربراہ کدھر ہے, کس کے پاس ہے, گمشدہ ہے, زخمی ہے, کیا ہوا ہے اسے, کوئی ڈیٹیل تو شیئر کریں. کچھ نہیں, کوئی ڈیٹیلز نہیں. تو میں نے تو عظمہ بخاری صاحبہ کا نا ایک نیا ہی رنگ دیکھا جب سے انہوں نے ایکچولی عہدہ سنبھالا ہے نا. میں بڑے سالوں سے میں جو ہے وہ ایز اے گیسٹ ان کو اپنے پروگرام میں لیتا رہا ہوں, لیکن میں نے ان کا ایک نیا ہی فیس دیکھا ہے جب سے منسٹر بنی ہے. اینڈ آئی ایم لٹرلی شاکڈ اینڈ ڈس اپوائنٹڈ, آئی ہیو ٹو سے دس. اس کے علاوہ جناب کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے شرم الشیخ کے حوالے سے, جہاں پہ جو غزہ امن سربراہ اجلاس تھا, جہاں پہ ایک پورے معاہدے کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہوئے ہیں. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور اس نے پورا کریڈٹ لیا اس ساری چیز کا. وہیں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی جو ہیں وہ وہاں پہ شرکت کر رہے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ ویڈیو سامنے دیکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی جب خطاب کر رہا تھا تو شہباز شریف صاحب بالکل پیچھے اسی پیچھے فریم کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. عام طور پہ ویسے میں آپ کو کیمرے کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا, یہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو عام طور پہ اپنے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ثابت ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پہ فیلڈ مارشل آصم منیر کی بھی تعریف کی. بعد میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ جب خطاب شروع کیا تو ان کے باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا تھا کہ ہی از کوائٹ کانفیڈنٹ ہے, اور وہ جسے کہتے ہیں نا خوشی سے پھولے نہ سمانا, وہ والا سلسلہ تھا. انہوں نے کافی تعریفیں کی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ جی آپ نے جنگیں رکوائی ہیں اور پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی آپ نے رکوائی, کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے بھی آپ کو جو ہے نوبیل انعام کے لیے نامنیٹ کیا تھا, ہم آپ کو دوبارہ نوبیل انعام کے لیے جو ہے وہ نامنیٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ سلوٹ بھی کیا. انہوں نے کہا آئی سلوٹ یو مسٹر پریزیڈنٹ. تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے سلوٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ملینز آف لائیوز جو ہیں, لاکھوں زندگیاں جو ہیں وہ بچ گئی ہیں. اور یہ جو اب امن معاہدہ کیا جا رہا ہے غزہ کے حوالے سے, اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ امن معاہدہ ہو رہا ہے. تو اور بائی دا وے یہ تقریر جو تھی شہباز شریف صاحب کی, یہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر ختم ہوئی تو اگلا نمبر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا آ گیا اور انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے تقریر کی. تو بڑی آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ بڑی زبردست لگ رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان. میں صرف ایسی سوچ رہا ہوں کہ اس موقع پہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ ویژولز دیکھ رہی ہوگی تو ان کے اوپر کیا جاری ہوگی کہ مطلب اسی کی خواب ویکے سن تینوں ڈونلڈ ٹرمپ تیرا کھ نہ رہے, اسی تیرے بارے کی سوچتے سن تو کتنے نکل گیا, کہڑے پاسے نکل گیا تو عمران خان کو چھڑانا سی, جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو کوئی امید ہی نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں. خیر یہ جا کے شہباز گل سے پوچھیں اس نے کتنی محنت کی تھی اس پورے پروجیکٹ کے اوپر.
اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ بھی ذرا لے لیں، اور وہ ہے جناب انٹرنیٹ کے حوالے سے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ کل جزوی طور کے اوپر معطل رہے گی، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ جی کچھ ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ابھی سے آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں، تو گھبرائیے گا نہیں، پریشان مت ہوئیے گا کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ آلریڈی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے اس کا باقاعدہ اعلان کر چکی ہے۔ اب عام طور پہ تو ہمارے یہاں انٹرنیٹ جو ہے وہ تب خراب ہوتا ہے جب شاک جو ہے وہ کیبل کو چک وڑ لیتی ہے، تو اب اس مرتبہ کیا شاک کا کمال ہے یا کسی شوق کا کمال ہے، ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔